ذرا خیال کریں اور ایمانداری سے اپنے کلیجوں پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ ہمیں موت نہیں آنی ہے؟ ہمارے گلے پہ آ کر کے موت اپنا ہاتھ نہیں رکھے گی کیا؟ ایک دن ہمیں سفید کفن میں لپٹ کر کے نہیں جانا قبر کی آغوش میں؟ بتائیں ذرا اور احساس کر کے دیکھیں بھائی میرے عزیزو، موت ایک ایسی عجیب شے ہے، عجیب چیز ہے جس کا نام سننے کے بعد میں دل پانی پانی ہونے لگ جایا کرتے، ہاں پانی پانی ہو جانے لگ جایا کرتے، اور کوئی پتہ نہیں کہاں زندگی کی شام ہو جائے۔ جوانی میں بھی بڑے رات، اس دور میں تو اگر دیکھا جائے تو عجیب منظر ہے، اکثر اور دیکھا جائے تو اکثر و بیشتر تعداد جوانوں کی نظر آتی ہے، جوانوں کی نظر آتی ہے ہم کو، اور جوان زیادہ آج جنازے گھروں سے جوانوں کے اٹھ کے جا رہے ہیں۔ میرے عزیزو خیال رکھو، ایک نہ ایک دن موت ضرور آنی ہے، نہ دولت بچا پائے گی، ایک منٹ کے لیے ایک سانس بھی آپ کتنا بھی چاہو اتنا پیسہ خرچ کرنے کے بعد نہیں بچا سکتے ہو۔ جب آنی ہے تو آنی ہے۔ مجھے ایک بات یاد آتی ہے، رمضان شریف کا مہینہ 27ویں رات ہے، شب قدر ہے، علامہ ایک اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، نام ہے حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ جانتے ہیں یہ ان کا عالم یہ تھا، یہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، بہت بڑے اللہ کے ولی۔ یہ حسن بصری خود ارشاد فرماتے ہیں، بڑی توجہ سے میری بات کو یہاں سے سننا۔ حسن بصری ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا جو کام تھا وہ سونا بیچنے کا تھا، میرا جو کام تھا وہ سونا بیچنے کا تھا، اور سب سے ہائی کوالٹی کا سب سے اچھا سونا میرے پاس رہتا تھا۔ خواجہ حسن بصری ارشاد فرماتے ہیں سب سے اچھا سونا میرے پاس، اور میرا سونا جو عام لوگ نہیں خریدتے تھے، بادشاہوں کے دربار میں جاتا تھا، رانیوں کے پاس میں جایا کرتا تھا، بڑے بڑے لوگ میرا سونا خریدا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے سوچا شب قدر میں کہ چلو آج چلتے ہیں سونا بیچ کے آتے ہیں۔ میں نے سوچا کہاں جائیں، عام لوگ تو خرید نہیں پائیں گے، قیمتی سونا ہے، چلو ایک کام کرتے ہیں بادشاہ کے محل میں چلتے ہیں، بادشاہ کو سونا دے کر کے آئیں گے۔ یہ آپ نے فیصلہ کیا، رات میں اٹھے اور اس کے بعد میں آپ، رمضان شریف کا مہینہ ہے، بادشاہ کے محل کے قریب پہنچے۔ جب پہنچے وہاں کے وزیر سے ملاقات ہوئی، کہا بھائی بادشاہ کہاں ہیں؟ کہا کچھ کام سے، کوئی رسم نبھانے کے لیے، ابھی وہ یہاں شہر سے اپنے گاؤں گئے ہوئے ہیں، آ جائیں گے ملاقات ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا نہیں یار مجھے ابھی ملاقات کرنی ہے، چلو اگر ہو سکے تو انہی کے گاؤں میں ہمیں لے کر کے چلو۔ وزیر نے کہا ٹھیک ہے، ہاتھ پکڑا اور لے کر کے چلے خواجہ حسن بصری کو۔ آپ گئے، جانے کے بعد میں قبرستان کے جو راستہ قبرستان کی طرف جاتا، اسی قبرستان کے قریب کھڑے ہو گئے۔ وزیر نے کہا حضرت ٹھہر جائیے گا، بادشاہ کچھ ہی دیر کے بعد آنے والا ہوگا اور وہیں آپ ان سے ملاقات کر لینا۔ کہا ٹھیک ہے۔ خواجہ حسن بصری بھی کھڑے ہیں، یہ وزیر بھی کھڑا ہے۔ اب ذرا توجہ کرنا پیارے، وزیر بھی کھڑا ہے، خواجہ حسن بصری بھی کھڑے ہیں، اللہ اکبر۔ اسی کشمکش میں، اسی کے پاس میں بازو میں ایک چھوٹی سی قبر ہے، اسی قبر کو دیکھا۔ خواجہ حسن بصری فرماتے میں وہاں پہ کھڑا دیکھ رہا تھا، تھوڑی دیر کا حصہ گزرا ہے، جیسی تھوڑی دیر گزری میں نے دیکھا اس قبر جو چھوٹی قبر بنی ہوئی تھی، اسی قبر کے پاس میں، او بھائی ذرا خیال کرنا ہم کتنے گناہ کر کے بیٹھے ہیں، ذرا احساس کرنا ایک دن موت ہمیں بھی آنی ہے، اللہ اکبر۔ خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں میں نے دیکھا اس قبر کے پاس میں سب سے پہلے تو اس گاؤں کے جو بہت بڑے بڑے پائے کے بزرگ تھے وہ سارے بزرگ آئے ہیں۔ آنے کے بعد میں اس قبر کے قریب آئے، قبر کا چکر لگایا اور چکر لگانے کے بعد واپس چلے جاتے ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کون سی رسم نبھائی جا رہی ہے۔ میں نے وزیر سے پوچھا وزیر ذرا بتا تو صحیح آخر یہ کون سا معاملہ ہے کہ لوگ آتے ہیں چکر لگا کے چلے جاتے ہیں، جیسی اتنی بات کہی ہے۔ وزیر کہتا حضرت ابھی خاموش کھڑے رہیں، ذرا دیکھتے رہیے گا، اتنی بات ہوئی ہے، ابھی بڑے بڑے جو اس قوم کے بزرگ تھے وہ آ کے چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد میں کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اسی گاؤں کے اپنے اپنے وقت کے بڑے بڑے علماء آئے ہیں۔ آنے کے بعد میں سارے علماء نے اس بچے کی قبر کا چکر لگایا ہے، اور لگانے کے بعد میں سارے کے سارے واپس لوٹ جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے، اس کے بعد میں اسی قوم کے بڑے حافظ آتے ہیں، حفاظ قرآن آتے ہیں، آنے کے بعد میں قبر کا چکر لگایا، لگانے کے بعد واپس لوٹ جاتے ہیں۔ اس کے بعد تھوڑی دیر گزری ہے، اسی گاؤں کے جو داڑھی والے لوگ تھے وہ آئے ہیں، انہوں نے بھی قبر کا چکر لگایا، لگانے کے بعد واپس چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد تھوڑی دیر گزری ہے، گزرنے کے بعد میں اسی قوم کے جو عام لوگ تھے، کسان مزدور لوگ تھے، وہ آئے ہیں، اور آنے کے بعد میں قبر کا چکر لگایا اور لگانے کے بعد چلے جاتے ہیں۔ خواجہ حسن بصری کہتے ہیں اے میرے پروردگار
परवरदिगार बता तो सही आखिर ये माजरा क्या है, बात समझ में नहीं आती है। बड़े बुजुर्ग आए चक्कर लगा के चले गए हैं, उलमा आए चक्कर लगा के चले गए, फुजला आए चक्कर लगा के चले गए। उसके बाद थोड़ी देर गुजरती है, उसी गांव के नन्हे नन्हे बच्चे आए हैं, सबने चक्कर लगाया है, चले गए हैं। थोड़ी देर गुजरने के बाद अचानक उसी घर की, उसी गांव की बड़ी बड़ी हसीनाएं आई है, बड़ी खूबसूरत बेटियां आई। आने के बाद कब्र का लगाने के बाद वो भी चली गई है। ख्वाजा हसन बसरी कहते हैं मैं देख रहा था मेरे परवरदिगार माजरा क्या है। मैंने वजीर को इशारा किया, वो यार पता तो सही आखिर ये कौन सी रस्म निभाई जा रही है। कहा हुजूर ठहर जाए, अभी देखते रहिएगा। अभी अचानक वक्त गुजरा है, कुछ वक्त गुजरने के बाद जिस बादशाह का इंतजार था वही बादशाह आया है। अल्लाह अकबर। बादशाह आने के बाद में उसने देखा है, अपने कब्र पे आया है और कब्र पे बैठ जाता है, सराहने की तरफ या पाइती की तरफ आया है और उसका सर को रखा है और रोने लगा है, सिसकियां भरने लगा है। अल्लाह अकबर। अभी बादशाह रो ही रहा था, आपने पूछा था वो बता तो सही आखिर ये कौन सी रस्म है, ये किस लिए निभाई जा रही है। वजीर ने कहा था हुजूर बात ये है, आप जानते हो ये जो बादशाह है, इस बादशाह की शादी होने के बाद 10 साल हो गए थे, एक भी औलाद इसे नसीब नहीं हुई थी। अब मैं कहना चाहता हूँ मेरे जवान यहाँ पे मौजूद है, तुम्हें खुदा का वास्ता यार अगर माँ बाप सलामत कद्र कर लिया करो, अगर इनके जनाजे उठ के चले गए कोई हाथ थामने वाला नहीं होगा, कोई सीने लगाने वाला नहीं होगा। और जनाब जब बाप का जनाजा उठ के जाता है, हमने देखा है मामा आते हैं, खालू आते हैं, सर पे हाथ रख के कहते हैं, कांधे पे हाथ रख के कहते हैं परेशान मत होना बेटे, हम तेरा साथ निभाएंगे। लेकिन अल्लाह अकबर, आज वही चचा वही ताऊ जो कल आने के बाद में हिम्मतें बांध रहे थे, अभी 40वां नहीं गुजरता है तो टके की जमीन पे बिगड़ जाते हैं, जेलों तक कहानी पहुंचा दी जाती है, कोर्ट कचहरियों में जाकर के केस हो जाते हैं। और यार ख्याल करना ये बाप बड़ी असीम नेमत होती है। अब सुने जरा प्यारे, ख्वाजा हसन बसरी कहते हैं मैंने देखा था, उसने बताया कि बादशाह ने 10 साल के बाद में अल्लाह ने एक बेटा दिया और जैसी बेटा दिया था कुछ दिन जिंदा रहा है, अचानक उसका इंतकाल हो गया है। जब इंतकाल हुआ ये बादशाह के उसी बेटे की कब्र है। का फिर ये मतलब तो बताओ इस पे मौलवियों के चक्कर लगाने का क्या मतलब है, हसीनाओं के चक्कर लगाने का क्या मतलब है। जैसी इतनी बात कही है अल्लाह अकबर। उसने कहा था बात ये है जब इंतकाल होने के बाद में ये बादशाह अपने बेटे की कब्र पे हर साल आता है और गांव वालों से कहता है ओ गांव वालों चाहो मेरे बेटे की कब्र पे चक्कर लगाओ, और फिर बाद में आके अपने बेटे से कहता है ए मेरे बेटे देख खुदा ने मुझे इतनी दौलत दी है, मैंने तेरी कब्र पे सारे मौलवियों को लाके खड़ा कर दिया है मगर तेरी जान न बचा सका। का मतलब क्या है तो सुनो प्यारे, वो बादशाह कहता था मेरे बेटे देख एक सांस में न बचा सका, अगर एक सांस बचाने का मौका मिल जाता, अगर किसी भी सूरत से एक सांस भी बच जाती तो मैं सब कुछ कुर्बान कर देता। वो कहता है बेटे देख मैंने तेरी कब्र पे उलमा को लाके खड़ा कर दिया, अगर सारे उलमा की गर्दन काटने के बाद में तेरी जान बचाई जाती मैं उलमा को कुर्बान कर लेता मगर तेरी जान बचा देता। ए मेरे बेटे अगर तेरी जान बचाई जाती तो मैं सारे गांव वालों को खत्म कर देता मगर तेरी एक सांस बचा लेता। ए मेरे बेटे देख मैंने सारे गांव की हसीनाओं को तेरी कब्र पे लाके खड़ा कर दिया है, अगर इनका हुस्न बेचने के बाद तेरी जान का एक सांस बचाया जाता मैं हुस्न बेच देता और तेरी जान का एक सांस बचा लेता। मगर मेरे लाल मैं क्या करूं, ये खुदा का फैसला है, जान बच नहीं सकती है। इसलिए मैं कहता हूं ओ भाई आज ही कद्र कर लो, और आज जिंदगी खुदा ने दी है तो अपने पैरों पे चलकर मस्जिद की तरफ आ जाओ, अपने खुदा को मना लो। इसलिए कि अगर वो राशि हो गया तो ठिकाना जन्नत बना दिया जाएगा, और अगर वो नाराज हो गया तो न यहाँ सुकून से रहोगे न मर के वहां सुकून से रह सकते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती रियाज रजा नईमी, महफिले इसाले सवाब, महफिले इसाले सवाब, नारे तकबीर। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। कद्र करो इस जिंदगी अल्लाह ने दी है तो इसको बर्बादियों के अड्डों पे जाकर के ताशों में जाकर के न लुटाओ। भाई खुदारा मेहरबानी करो, अल्लाह ने जिंदगी अता फरमाई है इम्तिहान के लिए, कामयाब हो जाओ इस इम्तिहान में। हमने क्या किया भाई दुनिया में आने के बाद में, क्या किया? सिर्फ मक्कारियां। हमने क्या किया दुनिया में आने के बाद? जुमा टू जुमा मस्जिद। ओ भाई ख्याल करो
ابھی اصلاح ہو رہی تھی، ایک وقت کی نماز کو جان بوجھ کر کے چھوڑنے سے 2,88,00,000 برس تک جہنم میں جلایا جائے گا۔ ہے ہمت کسی کی جو چولہے کی آگ کو ہاتھ میں اٹھا لے؟ کسی کی نہیں ہے۔ ہاں، اچھے اچھوں کے پتے پانی ہو جایا کرتے ہیں، تو پھر ہمیں خیال کیوں نہیں آتا یار 40-50 سال کی زندگی، اور اب تو بڑی مشکل سے ہو رہی ہے اتنی، 30 سال میں نبٹ لے آدمی، اب نہیں ہو رہا زیادہ، پھر کس بات پہ گھمنڈ کر کے بیٹھے ہیں؟ کیا کرنے ہمیں دنیا میں بھیجا تھا؟ رب نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اپنی عبادت کے لیے بھیجا تھا، اور ہم نے اسی کی عبادت کو پسے پشت ڈال دیا ہے، اسی کی عبادت کو پسے پشت ڈال دیا۔ حضرت یہی حالات ہیں، مسجدوں میں دیکھو تو جمعے میں نمازی نظر آتے ہیں، اس کے علاوہ ہم نے دیکھا 4 سے 5 نمازی۔ کیوں؟ ایسا لگتا کہ گاؤں میں مسلمان ہی نہیں ہے، جنازے نکل گئے۔ تو خدا را خیال کرو میرے عزیزو، ایک نہ ایک دن سب کے سامنے ہم پڑے ہوں گے، مولوی نماز پڑھائے گا، تو پھر کوئی چیز ہمیں بچانے کے لیے نہیں آ سکتی ہے، پھر کوئی ہمارا عمل ایسا نہیں ہمارے پاس جو ہمیں بچا سکے۔ موت ایک نہ ایک دن آنی ہے، ہاں ایک نہ ایک دن موت آنی ہے میرے بھائی، خیال کرو۔ جیسے آج حاجی اصغر حسین صاحب کا 10 دن قبر جنازہ اٹھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ صبح کو ہم سکون کی نیند سوئیں اور صبح کو ہماری آنکھ ہی نہ کھل سکے، قیامت تک کے لیے آنکھ بند کر دی جائے۔ اس لیے اس موت کی تیاری کر لو۔ کتنوں کے ہم دل دکھائے، کتنوں کے حق کھا کر کے ہم بیٹھے، تو بھائی خیال کرو، ذرا احساس کرو زندگی میں آنے کے بعد میں۔ نمازی بھی ہے اگر تو بے شک 5 وقت کی نماز پڑھ رہا تو پتہ نہیں صبح سے شام تک کتنوں کے دل دکھا کے بیٹھا ہے اگر نماز پڑھ رہا ہے تو، ہاں، اور اسی پہ گھمنڈ کر کے بیٹھا، 36 کو ٹوکتا راستوں میں چلتے چلتے، 36 کو بتانا چاہتا ہاں ہم بھی نمازی ہیں۔ تو بھائی یہ 56 انچ کا سینہ کر کے راستوں میں چلنا چھوڑو، چھوڑو یہ گھمنڈ کی پٹیاں باندھنا، اور سیکھو درس میرے مصطفیٰ سے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، بہت تیزی کے ساتھ میں بھی بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سیکھو میرے حضور سے، ہاں میرے نبی سے سیکھو درس، اور پوری زندگی سرکار کی نمونہ عمل ہے، ساری زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے میرے عزیزو، ساری زندگی نمونہ عمل ہے میرے عزیزو مصطفیٰ کی۔ خیال کرو اور ان کی سیرت پہ چلنے کی کوشش کرو۔ جانتے ہو آج ہمارا معاملہ یہ ہے، آج تو جناب بیٹا باپ کی بات ماننے تیار نہیں ہوتا ہے، بیٹا باپ کی بات ماننے تیار نہیں ہے، بیٹا باپ کی بات ماننے تیار نہیں ہے، بیٹی ماں کی بات کرنے تیار نہیں ہے، چھوٹا بڑے کی بات ماننے تیار نہیں ہے، عزت ہی نہیں کرتے۔ تو بھائی خیال کرو، دیکھ پوچھ میرے مصطفیٰ سے۔ اللہ اکبر، ظاہری وقت مصطفیٰ کا جب وصال کا وقت قریب آیا، بس یہ آخری بات کرنے لگا ہوں، ہاں بس توجہ میری طرف تھوڑی سی۔ میرے حضور علیہ السلام کا ظاہری وصال کا جب وقت قریب آیا، جانتے ہو، دیکھو سیکھو مصطفیٰ سے درس۔ تم ربیع الاول شریف آنے والی ہے، ہاں یہ سچائی بیان کر رہا ہوں میں، ربیع النور شریف آنے والی ہے، سارے جوانوں کے ماتھوں پہ پٹیاں ہوں گی، ہاں سارے جوانوں کے ماتھوں پہ ہوں گی، جھنڈے اٹھا کے کہیں گے نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اور اسی دن ظہر کی نماز چھوڑ کے بیٹھ جاتا گھر میں، اسی دن سو جائے گا۔ کون سا نبی کا دامن ہے یار؟ دیکھ درس مصطفیٰ سے۔ اللہ اکبر، ظاہری وصال کا وقت جب میرے حضور کا قریب آیا تو جانتے ہو پیارے، وصال کا وقت قریب آنے کے بعد میرے کریم آقا نے جمع کیا سارے صحابہ کو، ان میں سے ایک روایت میں آتا حضرت سلمان فارسی کا ذکر، ایک روایت میں آتا حضرت بلال حبشی کا ذکر۔ صاحب طبقات نے اس کو لکھا، طبقات ابن سعد میں لکھا گیا، اس کو فرمایا گیا میرے حضور مسجد نبوی میں سہارا لے کر آئے حضرت ابن عباس کا، اور اس کے بعد میرے نبی نے ارشاد فرمایا، بلال، کہا جی یا رسول اللہ، کہا جاؤ نکل جاؤ مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو آج مصطفیٰ نے تمہیں مدینے میں مسجد میں بلایا ہے، جمع کیا ہے۔ بلال گئے ہیں، جانے کے بعد اعلان کر دیا، چلو مصطفیٰ مسجد میں بلا رہے ہیں۔ سارے لوگوں نے سوچا ہو سکتا ہے کوئی جنگ کا معاملہ پیش ہو، مصطفیٰ کوئی بات سمجھائیں گے، یہ بات سوچ کر کے سارے لوگ مسجد نبوی کے اندر آئے۔ اللہ اکبر، جیسی میرے حضور نے دیکھا ہے سرکار کے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت اتنی ناساز ہے پیارے کہ بتقاضے بشریت ظاہری طور پہ میرے کریم آقا سے اپنے آپ اٹھا بھی نہیں جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، میرے حضور نے منبر سے ارشاد فرمایا، او لوگو آج اللہ رب العزت نے اپنے بندے کو اختیار دیا ہے، چاہے تو وہ چاہے تو وہ رب کی بارگاہ میں چلا جائے یا دنیا میں ہی رہے، لیکن اللہ کے اس بندے نے اپنے رب کے پاس جانا گوارا کر کے فیصلہ کر لیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ بات کہی ہے، حضرت ابو بکر کی آنکھ میں آنسو آئے، لوگ کہنے لگے ابو بکر کس لیے رو رہے ہو؟ جیسی اتنا کہا
کہا ہے۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں لوگوں تمہیں نہیں پتا مصطفیٰ اپنی دنیا سے جانے کی بات کر رہے ہیں۔ جیسی اتنی بات کہی ہے صحابہ کی آنکھ میں آنسو آئے ہیں، صحابہ رونے لگے ہیں۔ اس کے بعد میرے سرکار نے فرمایا او لوگو اگر کسی کا میرے اوپر کوئی حق ہو تو مجھ سے آ کر کے لے لینا۔ یار ذرا خیال تو کرنا، یہ نبی ہو کر کے جس نے مسجد اقصی میں آدم کی امامت کی ہو، جس نے مسجد اقصی میں عیسیٰ روح اللہ کی امامت کی ہو، اللہ اکبر، وہ مدینے والا مصطفیٰ جو امام الانبیاء بن کے چمکے ہو، اللہ اکبر، جو رحمت للعالمین بن کے خدا نے دنیا میں بھیجا ہو۔ جانتے ہو میرے عزیز آج یہ آقا غلاموں سے کہہ رہا ہے وہ لوگوں اگر کسی کا مجھ پہ حق ہو تو لے لو یا معاف کر دو۔ اللہ اکبر، جیسی اتنا کہا ہے ایک صحابی کھڑے ہو کے کہتے آقا میرا کچھ حق بنتا ہے۔ 11 درہم ان کے مصطفیٰ پہ آ رہے تھے، میرے نبی نے فرمایا فضل ابن عباس کہا جی یا رسول اللہ، کہا ان کا حق ان کو دے دو، ان کو 11 درہم دے دیے گئے۔ اس کے بعد تیسری مرتبہ میرے نبی نے فرمایا کون کوئی ایسا تو نہیں ہے جس پہ میرا کسی کا حق مجھ پہ تو نہیں آ رہا ہے۔ جیسی اتنی بات کہی ہے ایک صحابی اٹھے ہیں، اٹھ کے کہتے یا رسول اللہ ہاں میرا حق آپ کے اوپر آتا ہے۔ صحابہ کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں وہ یار نبی کے اوپر کس کا حق آ گیا ہے۔ جیسی اتنا کہا ہے میرے نبی نے ارشاد فرمایا بتاؤ کیا حق آ رہا ہے۔ وہ یار وہ صحابی تھے ان کا نام حضرت عکاشہ ہے۔ حضرت عکاشہ کھڑے ہوئے ہیں، کھڑے ہونے کے بعد میں کہا تھا آقا میرا حق آپ پہ آ رہا ہے۔ نبی نے فرمایا کون سا حق ہے؟ جیسی اتنی بات کہی ہے حضرت عکاشہ کہتے ہیں یا رسول اللہ حق میرا یہ ہے ایک مرتبہ آپ جنگ کے موقع پہ صفوں کو سیدھا فرما رہے تھے، یا رسول اللہ اچانک آپ کا ایک کوڑا میری ننگی پیٹھ پہ لگ گیا تھا، آقا میں وہ اپنا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ جیسی اتنا سنا ہے ابو بکر پیر پکڑ کے کہتے ہیں وہ یار عکاشہ بتا تو صحیح، جان تو مصطفیٰ کے صدقے میں ملی ہے، وہ عکاشہ بتا تو صحیح آخر آج کہنا کیا چاہتے ہو؟ تم کس سے بدلہ لینے کی بات کر رہے ہو؟ کیا نبی سے اپنا بدلہ لوگے؟ کیا آقا پہ کوڑے لگاؤ گے؟ اللہ اکبر، صحابہ کی آنکھیں برسنے لگی ہے، لیکن مصطفیٰ کی آنکھیں صحابہ کی آنکھیں برسی ہیں، مگر عکاشہ کچھ اور ہی کہہ رہے تھے کہ مجھے نہیں بدلہ لینا ہے مصطفیٰ سے، مجھے بدلہ ضرور لینا ہے آقا سے۔ اللہ اکبر، یہ بات کر رہے ہیں حضرت علی کہتے ہیں او عکاشہ دیکھ اگر بدلہ لینا ہے تو ابھی علی سلامت ہے، ابھی علی زندہ ہے، بدن کے ٹکڑے ٹکڑے گوارا ہے مجھے، لیکن میرے یار کے بدن پہ کوڑا نہ مار دینا۔ عکاشہ یہ تو بھی دیکھ رہا ہے مصطفیٰ کی طبیعت کتنی ناساز ہے، عکاشہ یہ تو تجھے بھی پتا ہے مصطفیٰ کتنے بیمار ہو رہے ہیں، بظاہر آقا سے اپنے آپ کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا ہے، عکاشہ دیکھ کیوں نہیں رہا ہے؟ حضرت بلال کی چیخ نکل جاتی ہے، سلمان فارسی کی چیخ نکلی ہے، میرے نبی نے فرمایا بلال کہا جی یا رسول اللہ، کہا لاؤ کوڑا دو اور عکاشہ کے حوالے کرو۔ میرے نبی کی بارگاہ میں ابو بکر کھڑے ہو کے کہتے ہیں عکاشہ ٹھہر جاؤ، اگر کوڑا مارنا ہے تو میرے مار دو۔ حضرت عمر کہتے ہیں عکاشہ ٹھہر جاؤ، میرے نبی نے فرمایا تفضل بالجلوس یا ابا بکر، تفضل بالجلوس یا عمر، اے عمر بیٹھ جاؤ، اے ابو بکر بیٹھ جاؤ، آج عکاشہ کو بدلہ لینے دو۔ اللہ اکبر، جیسی اتنی بات کہی ہے مصطفیٰ کی بات تھی اس لیے بیٹھ گئے، ورنہ حضرت عمر کا ارادہ یہ تھا ابھی تلوار نکالی جائے، عکاشہ کی گردن کاٹ دی جائے، لیکن اللہ اکبر، حضرت عکاشہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں آقا میرا حق آپ پہ بنتا ہے، مجھے کوڑے کا بدلہ چاہیے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہے اگر بدلہ لینا ہے تو پھر حضرت بلال کو حکم دیا، بلال کہا جی یا رسول اللہ، کہا لاؤ کوڑا عکاشہ کے حوالے کر دو۔ جیسی اتنی بات کہی ہے وہ ذرا خیال کرنا، وہ نبی ہو کر کے اپنے غلاموں کو بدلہ دے رہے ہیں، پھر ایک جوان بیٹے کو بوڑھے باپ کے سامنے آنکھیں نکالتے ہوئے غیرت کیوں نہیں آتی ہے؟ اے یار مجھے بتا اگر تو 10,000 کمانے کے قابل بن گیا ہے، تو نے باپ کو آنکھیں دکھا کے بولنا شروع کر دیا، ماں کو آنکھیں دکھا کے بولنا شروع کر دیا، پیسوں کا تو نے بہانے شروع کر دیے۔ اے جناب آج تو عالم یہ ہے ایک سگا بیٹا باپ سے کہتا ہے ہر مہینے 25,000 ڈال رہا ہوں، ہر مہینے 20,000 ڈال رہا ہوں، بتا تو صحیح وہ پیسے کہاں پہ گئے ہیں؟ اے یار باپ یا بیٹا آج اپنے باپ سے حساب لینے لگا ہے اور تجھے نہیں پتا وہ پیارے اس باپ کا مرتبہ تو وہ ہے۔ میرے نبی آئے، میرے نبی کی بارگاہ میں ایک صحابی تشریف لائے ہیں، تم نے ماں باپ کو 4,000 روپے کی بنیاد پر، 4 ٹکوں کی بنیاد پر 4 خاندان والوں کے سامنے ذلیل و رسوا کیا ہے۔ اور پیارے دیکھ میرے نبی کی بارگاہ میں ملک یمن سے صحابی آئے، میرے نبی نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہا آپ کے قدموں میں دن گزارنا ہے، آپ کے قدموں میں رات گزارنی ہے۔ نبی نے فرمایا بتا تو صحیح ما والدہ کا، کہ تیرے ماں باپ زندہ ہے؟ کہا آقا باپ بھی زندہ ہے، میری ماں
भी जिंदा है। कहा बता बाप से इजाजत लेके आया कि नहीं आया, माँ से इजाजत लेके आया कि नहीं आया। कहते या रसूल अल्लाह मैं बाप से भी इजाजत लेके आया हूँ, माँ से इजाजत लेके आया हूँ। कहा इजाजत दी कि नहीं दी? कहा माँ बाप ने इजाजत दे दी। कहा फिर ये बता जब घर से निकल के आया था तो माँ की आंख में आंसू तो न था, बाप की आंख में आंसू तो न था? जैसे इतना कहा है सहाबी की गर्दन झुकी है। कहते या रसूल अल्लाह मेरे बाप की आंख में भी आंसू था, मेरी माँ की आंख में भी आंसू था। और जब इतना सुना है नबुव्वत की आंखों में जलाल आ जाता है। और सुनो प्यारे अल्लाहू अकबर, आज तक नबी की आंख में जलाल नहीं आया मगर माँ बाप की आंख में आंसू देखा, नबुव्वत की आंखों में जलाल आया और इरशाद फरमाया और सुन अगर मेरे कदमों में माँ बाप को रुला के आया है जन्नत नहीं मिल सकती है, ना मैं राजी हो सकता हूँ ना खुदा राजी हो सकता है। अगर राजी करना है तो इरजी इलैहिमा फादहिकहुमा कमा अबकैतहुमा, आका फरमाते जाओ वापस चला जा, जैसे माँ बाप को रुला के आया है वैसे लबों पे मुस्कुराहट दे दे, तुझसे तेरा मदीने वाला भी राजी होगा, अर्शो वाला खुदा भी राजी होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते वालिदैन, अजमते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई खुदारा मेहरबानी करो, मेहरबानी करो। आज बेटा बाप का हक मार के सो जाता है, बाप भी अब हक नहीं है। शाम को रात को बाप को 6 आंखें निकाल करके देख करके सो गया, ये हक मारना नहीं है। माँ ने पूछ लिया इतनी रात में कहां से आ रहा है? हाँ भाई सुने, शाम को आता है, माँ ने कह दिया जरा सा कुछ तो कहता बड़बड़ कम बोला करो जरा तुम। ये माँ बाप का हक मारना नहीं है, उनको नाराज करके रात को सोए और वो पूरी रात ये सोच के रोते रहे पता नहीं खाना खाया कि नहीं खाया। बहरहाल मैं बात जहां कर रहा था वापस पलट के आता हूं, कितनों के हक हमने मारे और जवान बेटा बाप का हक मारना नहीं छोड़ रहा। देख अब जरा तवज्जो से सुनना, मेरे नबी की बारगाह में हजरत बिलाल ने कोड़ा दिया, कहा बिलाल कोड़ा उकाशा को दे दो। हजरत उकाशा ने कोड़ा लिया और उसके बाद कहा आका एक बात बताएं। कहा कौन सी बात? कहा अगर मैं बिलाल के कोड़े से मारूंगा तो क्या हक अदा हो जाएगा? कहा नहीं होगा, नहीं होगा। जिस कोड़े से मैंने तुम्हें मारा था उसी कोड़े से तुम भी लो। तो हजरत उकाशा कहते हैं फिर आका वो कोड़ा आपकी बेटी फातिमा ज़हरा के घर पे रखा है, उस कोड़े को मंगवाया जाए। मेरे नबी ने फरमाया बिलाल या फरमाया सलमान? कहा जी या रसूल अल्लाह। कहा जाओ मेरी बेटी के घर से वो कोड़ा लेते आओ। अल्लाहू अकबर। हजरत बिलाल गए हैं, दस्तक दी है दरवाजे पे, अंदर से आवाज आई है मन दक्कल बाब, दरवाजा किसने बजाया है? कहा आज बिलाल आया है। कहा बिलाल किस लिए आए हो? कहा आपके घर मुस्तफा का कोड़ा रखा है, लाओ वो कोड़ा ला करके दे दो। कहा आज तो मुस्तफा की तबीयत भी बड़ी नासाज है, कोई जंग का मौका भी नहीं है, फिर मुस्तफा कोड़ा किस लिए मंगा रहे हैं? इसरार जब खातून जन्नत ने किया है, हजरत बिलाल कहते हैं फातिमा ज़हरा से वो मुस्तफा की शहजादी खातून जन्नत। बात यह है मुस्तफा ने जमा किया था, एक सहाबी खड़े होकर कह मुस्तफा ने पूछा था किसी का हक तो मुझ पे नहीं है। एक सहाबी उकाशा नाम के खड़े हुए हैं, उन्होंने कहा है मेरा हक आता है मुस्तफा पे। वो हक यह है कि उनको सफ़े सीधी करते वक्त एक मर्तबा मुस्तफा से पीठ पे कोड़ा लग गया था, वो ये बदला लेना चाहते हैं। अल्लाह अकबर। आज खातून जन्नत की आंख में आंसू आ गया है, कोड़ा भी उतार के दिया। वो फरमाया बिलाल ठहर जाओ। आवाज लगाई ऐनल हसन वल हुसैन, ए मेरे बेटे हसन और हुसैन कहाँ है? कहाँ हो हसन हुसैन? तआलै इलैया, ए मेरे बेटे हुसैन आजा, मेरे बेटे हसन आजा। करीब आए हैं। कहा था बेटे तुम्हें पता है, सुना है कोई उकाशा नाम का एक शख्स है जो नबी से बदला लेना चाहता है, और तुम तो जानते हो ना बेटे तुम्हारे नाना की तबीयत कितनी नासाज है। देखो जाओ और साथ में चले जाओ, अपने नाना के कोड़ा लगने नहीं देना, अपने नाना के कोड़ा न लगने देना। मेरे लाल अगर वो एक कोड़ा मारे तो तुम 100 कोड़े उसके बदले में खा लेना, मगर तुम्हारे नाना के कोड़ा लगना नहीं चाहिए। जैसी इतनी बात कही है, अल्लाह अकबर। हजरत आका हसनैन करीमैन गए हैं, हजरत बिलाल के साथ में जा रहे हैं, हजरत बिलाल के साथ में मस्जिद नबवी में शामिल हुए हैं। जाके फौरन कहने लगे हैं ऐना उकाशा, उकाशा कहाँ है? उकाशा कहाँ है? कौन है आका उकाशा? ए मेरे नाना बताओ तो सही, ये उकाशा कहाँ है? अल्लाह अकबर। हजरत मौला कायनात ने कहा था उकाशा ठहर जाओ, उकाशा ठहर जाओ, मुस्तफा पे कोड़ा ना मार देना। देख मैंने अपने दोनों बेटों को दे दिया है, मैं हसन को दे के जा रहा हूँ, मैं हुसैन को दे के जा रहा हूँ। अगर हसन हुसैन से भी दिल ना भरे तो अली के टुकड़े टुकड़े करके डाल देना, अली के बदन के खून की बूंद बूंद निकाल देना, लेकिन मेरे महबूब के कोड़ा ना लगा। तुझे पता है कितनी खराब है ओ काशा, तू समझता क्यों नहीं है?
ہے حضرت عکاشہ نے کوڑا لیا ہے میرے نبی نے فرمایا بلال بیٹھ جاؤ حسنین بیٹھ جاؤ دونوں نماز سے بیٹھے ہیں اس کے بعد میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کوڑے کو لیا ہے اور کہا تھا بلال کوڑا عکاشہ کو دے دو اب توجہ کرنا حضرت عکاشہ نے کوڑا لیا لینے کے بعد میرے نبی نے فرمایا عکاشہ کوڑا مارتے کیوں نہیں ہو؟ کہتی یا رسول اللہ جب میرے کوڑا لگا تھا میری پیٹھ پہ کوئی کپڑا نہ تھا آقا میری ننگی پیٹھ تھی لگا تجھے پتا ہے نا تو پیٹھ مصطفیٰ نے اتار دیا ہے جیسے لباس اترا ہے ایسا لگ رہا تھا آسمان پھٹنے والا ہے زمین ٹوٹنے والی ہے چاند و سورج زمین پہ آنے والے ہیں ذرہ ذرہ سسک رہا ہے اللہ اکبر میرے نبی نے لباس اتارا ہے جیسے لباس اتارا مصطفیٰ نے فرمایا عکاشہ مار کوڑا جیسے اتنا کہا ہے اب یہی عکاشہ جو کوڑا مار رہا تھا انہی عکاشہ نے کوڑے کو ہاتھ میں لیا ہے قریب گئے ہیں مصطفیٰ کے اور یوں کوڑے کو ہوا میں لہرایا ہے اور لہرا کے دور پھینک کے مارا ہے اور یوں بازو پھیلا ہے اور مصطفیٰ کے جا کر کے جسد انور سے لپٹ جاتے ہیں اور چیخ مار کے کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ جان آپ کے قدموں میں ملی ہے ہم سے تو بولنا بھی نہیں آتا تھا یہ بولنے کا سلیقہ آپ سے ملا ہے چلنے کا سلیقہ آپ سے ملا ہے یا اللہ یا رسول اللہ یہ عزتیں آپ سے ملی ہے آقا ہمیں تو بولنا تک نہیں آتا تھا زمین پہ رہنا نہیں آتا تھا یہ سب کچھ آپ کے کرم سے ملا ہے ہماری کیا اوقات کہ آپ سے بدلہ لے سکے یہ پھر میرے نبی نے فرمایا عکاشہ بتا پھر یہ اتنا اہتمام کس لیے کرایا کہتے یا رسول اللہ سنا ہے جو جسم آپ کے جسم سے ٹچ ہو جایا کرتا ہے اسے جہنم کی آگ نہیں جلاتی ہے اس لیے اہتمام کرایا تھا اور سرکار یہ جو شان انور کے درمیان میں مہر نبوت لگی ہے اس مہر کو چومنے کے لیے کیا تھا اور مہر نبوت کو چوما عکاشہ کہتے ہیں یا رسول اللہ بات کوڑے کی نہیں ہے یہ تو فقط ایک بہانہ ہے حقیقت میں تو مہر نبوت کو سینے سے لگانا تھا جسد انور کو لگانا تھا جب اتنا کہا ہے نبوت کی آنکھ میں آنسو آئے اور اس کے بعد میرے نبی نے صحابہ سے کہا تھا اور سنو اگر کسی کو جنتی کا چہرہ دیکھنا ہو تو میرے عکاشہ کے چہرے کی زیارت کر لے اس نے جنتی کا چہرہ دیکھ اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت محفل ایصال ثواب محفل ایصال ثواب اس نے جنتی کا چہرہ دیکھ لیا عزیزو میرے حضور نے جاتے جاتے دنیا سے آقا نے اعلان فرمایا وہ آقا ہو کر کے ہم نے کتنوں کے دل دکھائے صبح سے شام تک سگے بھائی کی پیٹھ میں ایک بالش زمین کے اوپر خنجر گھوپ کے چلے جاتے ہیں اس لیے عزیزو اپنی زندگی کو میرے عزیزو اپنی زندگی کو مصطفیٰ کی زندگی کے سانچے میں ڈھالو دنیا میں بھی کامیاب رہو گے آخرت میں بھی کامیاب رہو گے ہاں بس فرمائش کے مطابق 2 شعر اور پڑھ دیں اس کے بعد بات ختم ذرا جی لگا لیں اور محبتوں کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلوۃ و سلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جی لگا کے محبتوں کے ساتھ کہہ دیں یا رسول اللہ یہ فرمائش پڑھ دیتا ہوں ہم اپنا سویا مقدر جگا کے سوتے ہیں ہم اپنا سویا ہم اپنا سویا اپنا سویا مقدر جگہ کے سوتے ہیں رسول پاک کو اور نعتیں سنا کے سوتے ہیں رسول پاک کو آخری شعر ماں کے حوالے سے جی لگا لیں اور اپنے ماں باپ کے نام پہ ہاتھ اٹھا کے بولے یا رسول اللہ انہی کو خواب میں جنت دکھائی دیتی ہے انہی کو خواب میں جنت دکھائی دیتی ہے انہی کو خواب میں
انہی کو خواب میں جنت دکھائی دیتی ہے، جو ماں کے قدموں کا، جو ماں کے قدموں کا ارے تکیہ لگا کے سوتے ہیں، جو ماں کے قدموں کا تکیہ لگا کے سوتے ہیں، ہم اپنا سویا جو ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات۔ اگر زندگی نہ دیے ساتھ کا انشاءاللہ پھر ہوگی ملاقات۔